میں محمد قاسم علی بیگ، لیکچرر ان اردو، گورنمنٹ ڈگری کالج پر وومن، نلگونڈا۔ آج حصے غزل سے ہم مرزا اسد اللہ خان غالب کی دوسری غزل پڑھیں گے۔ اس غزل کا پہلا شعر یعنی مطلع، اس میں شاعر کہتا ہے کہ کسی کو دے کے دل کوئی نوا سنجے فغاں کیوں ہو، نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر منہ میں زباں کیوں۔ کسی کو دے کے دل کوئی نوا سنجے فغاں کیوں ہو، نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر منہ میں زباں کیوں۔ یعنی شعر میں شاعر کہتا ہے کہ جب کسی کو دل دیا تو پھر اس دل پر اس کا کوئی اختیار نہیں۔ یعنی جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے، کسی کو دل دے دیتا ہے تو اس پہ دل پر اس کا کوئی اختیار، کنٹرول نہیں ہوتا ہے، اور دل دینے کے بعد اس کے چلے جانے کا غم کرنا اور رونا پلانا مناسب نہیں۔ یعنی کسی کو کسی سے محبت ہے، کسی کو دل دے دیا تو کیا ہے، اس پر کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اس کے بس میں ہی نہیں ہے، اور دل دے دینے کے بعد اس کے چلے جانے کا غم کرنا اور رونا پلانا مناسب بات نہیں ہے۔ یعنی کسی کے محبت میں، کسی کے دل دینے کے بعد کیا ہے، اس کے دل چلے جانے پر کیا ہے، غم کرنا، رونا پلانا، یہ کیا ہے، مناسب بات نہیں ہے۔ جب دل ہی سینے میں نہیں ہے تو پھر زبان سے شکوہ کرنا بیکار ہے۔ یعنی سینے میں دل ہی نہیں ہے، اس کا دل کیا ہے، اس کا محبوب چرا کر لے گیا ہے، تو پھر زبان سے شکوہ کرنا، رونا پلانا، اس کا غم کرنا، شکوہ شکایت کرنا ہے کیا ساری باتیں بیکار ہیں، یہ نامناسب بھی ہیں کہ زبان سے کیا ہے اپنے دل کے کھو جانے کا، گم ہو جانے کا شکوہ شکایت کرنا، یہ ساری باتیں بیکار ہیں۔ دوسرے شعر کے اندر شاعر کہتا ہے کہ وہ اپنی خو نہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں چھوڑیں، سبک سر بن گیا بن کے کیا پوچھیں گے ہم سے سرگراں کیوں، سبک سر بن کے کیا پوچھیں گے ہم سے سرگراں کیوں۔ دوسرے شعر کے اندر شاعر کہتا ہے کہ محبوب کے بار بار ناراض ہونے کی عادت کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنی عادت نہیں چھوڑیں گے تو ہم بھی اپنی خودداری اور ظرف یا فطرت کیوں چھوڑیں گے۔ یعنی اپنے محبوب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ وہ اس کے محبوب کی عادت ہے کہ بار بار ناراض ہو جانا، روٹھ جانا، یہ اس کی محبوب کی عادت ہے۔ جب وہ محبوب ہی کیا ہے، وہ اپنی عادت نہیں چھوڑا تو ہم کیوں اپنی عادت چھوڑیں گے۔ اپنی ان کی محبوب کی یعنی شاعر کی اپنی عادت یہ رہی ہے کہ وہ خوددار ہے اور ظرف اور فطرت رکھنے والا ہے، فطری طور پر کیا ہے، خوددار آدمی ہے۔ یہ اپنے آپ کو کیا ہے، کس طریقے سے کیا ہے، خوددار رہتے ہوئے کیا ہے، اپنی فطرت پر چلتے ہوئے کیا ہے، کم ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس سے ناراضگی کی وجہ دریافت کریں۔ یعنی اپنے محبوب کی ناراضگی کی وجہ دریافت کرنا، یہ کیا ہے، یہ ایک کم ظرفی کا مظاہرہ سمجھتے ہیں، اور اپنی خودداری پر قائم رہتے ہوئے یہ کرنا نہیں چاہتے، اور اس سے ناراضگی کی وجہ دریافت کروں اور منانے کی کوشش کروں۔ یعنی اس کو اپنے محبوب کو کیا ہے، اس کی ناراضگی کی وجہ بھی دریافت کرنا اور منانا کیا ہے، یہ ان کی خودداری کے خلاف ہے۔ وہ کیا ہے، اپنے آپ کو خوددار اور ظرف رکھنے والا انسان سمجھتے ہیں، اور اس کا محبوب جو بار بار ناراض ہوتا ہے، یہ کیا ہے، کوئی صحیح بات نہیں ہے۔ آگے کے شعر کے اندر شاعر کہتے ہیں کہ کیا غمخوار نے رسوا لگے آگ اس محبت کو، کیا غمخوار نے رسوا لگے آگ اس محبت کو، نہ لاوے تاب جو غم کی وہ میرا رازداں کیوں۔ غالب کہتے ہیں کہ اس میں محبوب نے مجھے رسوا کر دیا ہے، یعنی میرے محبوب نے مجھے رسوا کر دیا ہے، ذلیل کر دیا ہے، لوگوں کے سامنے رسوا کر دیا ہے۔ ایسی محبت کو آگ لگ جائے جو رسوائی کا باعث بنتی، وہ ایسی محبت جو کیا ہے، دوسروں کے سامنے رسوا کرنا، دوسروں کے سامنے ذلیل کرنے والی محبت کو کیا ہے، آگ لگ جانے کی دعا کر رہا ہے۔ اور جو لوگ محبت میں جدائی کا غم برداشت نہیں کرتے، انہیں محبت نہیں کرنی چاہیے، اور جو لوگ کیا ہے، جدائی کا غم برداشت نہیں کر سکتے، ایسے لوگوں کو کیا ہے، محبت ہی نہیں کرنی چاہیے۔ محبت کے اندر یہ ساری چیزیں پیش آتی ہیں، دل کے اندر آگ لگتی ہے، اور محبوب کیا ہے، بعض دفعہ کیا ہے، رسوا بھی کر دیتا ہے۔
لوگوں کے سامنے اس کے دل کی کیفیت کو بیان کرتا ہے، اس کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسی جدائی کا غم برداشت نہیں کر سکتے کچھ لوگ، کیا ہے، جدائی کا غم برداشت نہیں کر سکتے، انہیں محبت نہیں کرنی چاہیے۔ وہ جدائی کا غم برداشت نہیں کرنا ہے تو کیا ہے، محبت ہی نہیں کرنی ہے۔ میں نے عشق میں محبوب کو رازداں بنایا تھا، لیکن اس نے میری محبت کو لوگوں پر ظاہر کر دیا، جس سے میری رسوائی ہو گئی۔ یعنی اپنے محبوب کو اپنی سچی محبت کا کیا ہے رازدان بنایا تھا، اسی سے اپنی محبت کا اظہار کیا، لیکن اس کا محبوب کیا ہے لوگوں پر اس کی محبت کو ظاہر کرتا ہوا پھر رہا ہے، لوگوں کو بتاتے ہوئے پھر رہا ہے۔ اس سے عاشق کی کیا ہے رسوائی ہو رہی ہے، لوگوں کے سامنے اس کا رسوائی ہو گئی ہے۔ ایسا شخص میرا محبوب ہو سکتا ہے اور نہ رازداں، ایسا شخص جو کیا ہے اپنی محبت، اپنی سچی محبت کو کیا ہے، دلی محبت کو کیا ہے دوسروں کے سامنے بیان کرتا پھرے، بتاتا پھرے، ایسا شخص کیا ہے نہ محبوب ہو سکتا ہے اور نہ رازداں ہو سکتا ہے۔ سچا راز سینے میں چھپا سکتا ہے، نہ رازداں ہو سکتا ہے، یعنی راز کو چھپانے والا، راز رکھنے والا نہیں ہو سکتا۔ بالکل یہ غلط چیز ہے، اپنے رازوں کو کیا ہے دوسرے کی سچی محبت کو دوسروں کے سامنے بیان کرنا۔ آگے شعر کے اندر شاعر کہتے ہیں کہ وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑ نہ ٹھہرا، وفا کیسی کہاں کا عشق جب سر پھوڑ نہ ٹھہرا، تو پھر اے سنگ دل تیرا ہی سنگ آستاں کیوں، تو پھر اے سنگ دل تیرا ہی سنگ آستاں کیوں۔ شاعر کہتا ہے کہ اس کے اندر اولین شرط ہوتی ہے کہ میرا محبوب کیا ہے اس سے وفا کرے، اس کی محبت کا جواب کیا ہے محبت سے دے، اس کے عشق میں کیا ہے وہ بھی اسی طریقے سے بے چین اور بے قرار ہو جس طریقے سے کیا ہے شاعر بے چین اور بے قرار ہے۔ اور میرا محبوب وفا کرنا ہی جانتا ہے، یعنی اس کا محبوب کیا ہے سچی طریقے سے اس سے محبت کرنا ہی، وفا کرنا ہی، اس کی محبت کو نبھانا ہی نہیں جانتا۔ وہ بڑا سخت دل ہے، اس کا محبوب کیا ہے سخت دل ہے، اس سے وفا کی امید رکھنا سر پھوڑنے کے مماثل ہے۔ یعنی ایسے سخت دل محبوب سے جو وفا کی امید ہی نہیں رکھنا چاہیے، اگر وہ امید رکھتے ہیں تو کیا ہے وہ کیا ہے سر پھوڑنے کے بعد اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے برابر ہے۔ اور جب سر پھوڑنا ہی ہے تو پھر عاشق کی چوکٹی کیا ضرورت، جب اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہی ہے، سر پھوڑنا ہی ہے، ایسے بے وفا محبوب سے امید ہی رکھنا ہی نہیں ہے، تو کیا ہے اپنا سر پھوڑنے کے لیے، اپنے ہلاک کرنے کے لیے کیا ہے شاعر کی چوکٹ ہی کیا ضروری ہے، اپن کسی دوسری جگہ جا کر بھی یہ کام کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو کیا ہے ہلاک کر سکتے ہیں، اپنی بے وفائی، محبوب کی بے وفائی کی وجہ سے کیا ہے دوسرے کے طریقے سے بھی کیا اپنے آپ کو ہلاک کر سکتے ہیں۔ آگے شعر کے اندر شاعر کہتے ہیں کہ قفس میں مجھ سے درد روداد چمن کہتے نہ ڈر ہمدم، قفس میں مجھ سے روداد چمن کہتے نہ ڈر ہمدم، گرمی ہے جس پہ کل بجلی گری ہے، جس پہ کل بجلی وہ میرا آشیاں کیوں، گری ہے جس پہ کل بجلی وہ میرا ہی آشیاں کیوں۔ یہ شعر میں شاعر اپنے دوست سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ اے دوست میں قید میں ہوں، اے دوست میں قید میں ہوں، تو چمن کا حال کہتے ہوئے ڈر رہا ہے۔ شاعر کیا ہے اپنے آپ کو قید کے اندر محسوس کر رہا ہے اور چمن کا حال اس کا دوست بتا رہا ہے جو کیا ہے تیرا ڈر و خوف بے معنی ہے، کیونکہ کل جس آشیانے پر بجلی گری ہے وہ میرا ٹھکانہ نہیں، کل بارش اور طوفان کی وجہ سے جو بجلی گری ہے چمن کے اندر وہ کیا ہے اس پہ میرا آشیانہ نہیں ہے، میرا ٹھکانہ نہیں تھا جس پر بجلی گری، بلکہ میں بالکل محفوظ ہوں، میرا تو ٹھکانہ قید خانہ ہے۔ یعنی شاعر اس وقت کیا ہے چمن کے اندر نہیں ہے، وہ وقت کیا ہے قید خانے کے اندر قید ہوا ہے، وہ آشیانے میں اپنے چمن کے اندر اپنے ٹھکانے پر نہیں بلکہ وہ قید خانے میں بند ہے، جہاں بالکل وہ محفوظ ہے، جہاں عرصے سے میں قید ہوں، بے خوف ہو کر چمن کا حال بیان کر۔ تو کیا ہے بے خوف ہو کر، اپنے دوست سے کہہ رہے ہیں کہ تو بے خوف ہو کر چمن کا حال بیان کر کے وہاں کیا تباہی ہوئی، کس کس کے آشیانے پر بجلی گری، یعنی چمن پر بجلی گرنے کی وجہ سے کیا ہے کون کون سے لوگ، کون کون سے گھر تباہ و برباد ہوئے، اس کا حال کیا ہے بے خوف ہو کر بیان کر، کیونکہ میں اس چمن میں نہیں تھا جہاں پر بجلی گری تھی، میں تو بالکل قید خانے کے اندر بالکل محفوظ ہوں۔ اور اس کے علاوہ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 1857 کے غدر کے پس منظر میں شاعر کی یہ کہہ رہا ہے کہ جب انگریزوں نے چن چن کر مسلمانوں کو قتل عام کیا، پھانسی پر لٹکایا، 1857 میں ہندوستان کی پہلے جنگ آزادی
میں کیا ہے انگریزوں نے مسلمانوں کو چن چن کر قتل عام کیا اور پھانسی پر لٹکا دیا، ان کو ہلاک کر دیا، اور غالب حاکموں کی گلی میں قید کی زندگی گزارتی۔ اس وقت غالب کیا ہے اپنے آپ کو ایک گھر کے اندر قید کر کے قید کی زندگی گزار رہے تھے، اور شہر میں کیا کچھ قتل و غارت ہو رہی تھی، ہر طرف شہر کے اندر کیا ہے قتل و غارت گری ہو رہی تھی، ہر طرف کیا ہے مسلمانوں کو چن چن کر ہلاک کیا جا رہا تھا، ان سے لا علم تھے۔ اس سے میں ان کا کوئی دوست انہیں مزید غارت گری کے واقعات سناتے ہوئے کہ ڈر رہا ہے۔ ایسے حالات میں کیا ان کا کوئی دوست کیا ہے باہر کے حالات سنانے کے لیے آیا ہے، لیکن وہ ڈر رہا ہے کہ وہ کس کس کا حال، کیسا حال، باہر کا حال کس طریقے سے بیان کروں۔ غالب شہر کا حال جاننے کے لیے بے چین، اور غالب کیا ہے باہر کے حالات جاننے کے لیے، انگریزوں کے ظلم ستم جاننے کے لیے بے چین ہے۔ انہیں اندازہ تھا کہ روز کسی نہ کسی کا گھر اجڑ رہا ہے اور کسی نہ کسی کو پھانسی پر لٹکا جا رہا ہے۔ غالب جانتے تھے کہ انگریزوں کے ظلم اور ستم کی وجہ سے کسی نہ کسی کا گھر اجڑ رہا ہے، کسی کو پھانسی پر لٹکایا جا رہا ہے، اس کی بیوی بیوہ ہو رہی ہے، بچے یتیم ہو رہے ہیں، یہ سارے ظلم ستم کو وہ جانتے بھی تھے، لیکن وہ دوست جو ان کے حالات سنانے ہیں وہ کیا ہے ان واقعات کو سنانے سے ڈر رہا ہے کہ وہ غالب کو تکلیف دینے والے حالات پیدا نہ کر دیں۔ آگے شعر میں یہ کہتے ہیں، شاعر کہتا ہے کہ یہ کہہ سکتے ہو تم دل میں نہیں ہو، یہ پر یہ بتلاؤ، یہ کہہ سکتے ہو ہم دل میں نہیں ہیں، پر یہ بتلاؤ کہ جب دل ہی میں تم ہی ہو، جب دل ہی میں تم ہی ہو تو آنکھوں میں نہا کیوں، کہ جب دل میں کہیں جب دل میں تم ہو تو آنکھوں سے نہا کیوں۔ اس شعر کے اندر شاعر کہتے ہیں کہ اپنے محبوب سے سوال کرتے ہیں کہ تمہیں اختیار ہے یہ کہنے کا کہ تم دل میں نہیں۔ اپنے محبوب سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ تم اختیار ہے کہ تم کہہ سکتے ہو کہ تم دل میں نہیں، مگر میں یہ جانتا ہوں کہ میرے دل میں صرف تم ہی شاعر، لیکن شاعر اس کا محبوب کہہ سکتا ہے کہ دل میں نہیں ہے، لیکن یہ اپنے دل میں صرف محبوب ہی کو بسائے ہوئے ہیں، ان کے دل میں کیا ہے کوئی دوسرا نہیں ہے، تو پھر دل میں رہ کر آنکھوں سے چھپے کیوں۔ لیکن شاعر کیا ہے اپنے محبوب کو دل کے اندر چھپا ہوا محسوس کر رہا ہے، لیکن وہ آنکھوں سے دور ہے، دل میں ہے لیکن آنکھوں سے چھپے ہوئے ہیں، دل سے قریب رہتے ہوئے بھی آنکھوں سے دور ہو، اس میں کیا راز پوشیدہ ہے مجھے بتلاؤ۔ یہ کیا راز ہے کہ ان کا محبوب کیا ان کے دل میں بسا ہوا ہے، دل میں رہ کر آنکھوں سے دور ہے، اور آنکھوں سے دور ہونے کے اندر کیا راز چھپا ہوا ہے، کیا وجہ ہے کہ اس کا محبوب کیا ہے آنکھوں کے سامنے ظاہر نہیں ہو رہا ہے، دل کے اندر ہے لیکن آنکھوں کے سامنے ظاہر نہیں ہو رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے اور اس کے اندر کیا راز چھپا ہوا ہے، یہ جاننے کی کوشش شاعر کر رہا ہے کہ آنکھوں سے دور کیوں، دل کے اندر تو اس کی محبت بسی ہوئی ہے۔ آگے شعر کے اندر شاعر کہتا ہے کہ غلط ہے جذبہ دل کا شکوہ، دیکھو جرم کس کا ہے، نہ کھینچو اگر تم اپنے کو کشاکش درمیاں کیوں ہو۔ غلط ہے جذبہ دل کا شکوہ، دیکھو جرم کس کا ہے کہ کھینچو اگر تم دل تو یہ آنکھوں سے نہا کیوں۔ مرزا غالب کہتے ہیں کہ اپنے محبوب سے سوال کر رہے ہیں کہ تمہیں اختیار ہے یہ کہنے کا کہ دل میں نہیں ہو، مگر جانتا ہوں کہ میرے دل میں صرف تم ہی تم، یعنی سچی محبت ظاہر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دل کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو دوسروں کے دل میں چھپے ہوئے محسوس کرتے ہیں، محبوب کے دل میں چھپے ہوئے محسوس کرتے ہیں، اور دل سے قریب رہتے ہوئے بھی آنکھوں سے دور ہیں، اور اس کے اندر کیا راز پوشیدہ ہے یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ شکایت کرنا غلط ہے۔ شاعر اپنے دوست کی بے رخی پر نصیحت آمیز انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ قصور سراسر تمہارا ہے۔ شاعر کیا ہے اپنے محبوب سے شکوہ کر رہا ہے کہ یہ تیری بے رخی کیا ہے، یہ صحیح چیز نہیں ہے، اور نصیحت کے طور پر سمجھا رہا ہے کہ اس میں سراسر قصور تمہارا ہے، اپنے محبوب کا ہے، اگر تم بے رخی سے نہ برتے
ہمارے درمیان نہ اتفاقی اور غلط فہمی نہ ہوتی، نہ درمیان میں فاصلے پڑتے۔ انہیں ان کے محبوب کی بے رخی کی وجہ سے کیا ہے، اس کے دل کے اندر نہ اتفاقی اور غلط فہمی پیدا ہوئی ہے۔ یہ غلط چیز ہے جس کی وجہ سے کیا ہے دونوں کے درمیان محبت کے اندر فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے، بالکل غلط چیز ہے۔ یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے، وہ تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کی۔ یہ فتنہ آدمی کی خانہ ویرانی کو کیا کم ہے، وہ تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں۔ یعنی شاعر کہتا ہے کہ آدمی کی تباہی بربادی کے لیے یہی کافی ہے کہ تمہارا دوست بن جائے۔ یہ کوئی آدمی کیا ہے، اگر غلط طریقے سے دوست بن گیا دھوکے میں رکھ کر، اور یہی دھوکہ دہی اس کے لیے ہے، بربادی کے لیے کافی ہے۔ تمہاری دوستی کا مطلب گھر کی بربادی ہے۔ جو کام آسماں کو انجام دینا چاہیے وہ کام تم دوست بن کر کرے۔ یعنی وہ آدمی جو کیا ہے دوست بن کر کیا ہے اس کو تباہ اور برباد کرنے کی، اس کی دوستی کا غلط فائدہ اٹھانے کے لیے اس سے دوستی کرتا ہے، اس کا گھر برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ کیا ہے دوستی نہیں ہے، بلکہ دوست نہیں بلکہ کیا ہے سب سے بڑا دشمن ہے۔ اور دوست کو کیا ہے، اپنے دوست کو کیا ہے، ایک دوست دوسرے دوست کو کیا ہے برباد نہیں کرنا چاہیے، دوستی کو صحیح طور پر نبھانا چاہیے، اور اس کے خلاف کیا ہے اچھے جذبات رکھنا چاہیے۔ دوستی کر کے کیا ہے کسی سے کوئی فتنہ اور دشمنی نہیں کرنا چاہیے۔ آگے شعر کے اندر شاعر کہتا ہے کہ یہی آزمانا تو ستانا کس کو کہتے ہیں، اردو کے ہولیے جب تم تو میرا امتحان کی ہو۔ شاعر کہتے ہیں کہ یہی ہے آزمانا تو ستانا کس کو کہتے ہیں۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے شکوہ اور شکایت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ محبوب کیا ہے اس کے اوپر ظلم ستم اور بے وفائی، محبوب کے ظلم ستم اور بے وفائی سہتے سے سہتے تھک چکے ہیں۔ یعنی اپنے محبوب کے ظلم ستم اور بے وفائی کی وجہ سے کیا ہے یہ ظلم ستم سہ کر کیا تھک چکے ہیں، اور جب اس کا شکوہ انہوں نے اپنے محبوب سے کیا تو اس نے آزمائش کہہ کر ٹال دیا۔ اس کے ظلم ستم کا شکوہ اور شکایت جب اپنے محبوب سے کرتے ہیں تو وہ اس کو آزمائش کہہ کر، یعنی محبت کے اندر آزمائش کہہ کر ٹال دیتا ہے۔ اور غالب کہتے ہیں کہ یہ آزما ہے تو پھر ستانا کیا ہوگا، یہ آزمائش ہے تو کیا ہے اگر ستانا کس طریقے سے ہوتا ہے۔ غالب کو علم ہے کہ اس کا محبوب دشمن سے مل کر اس کی بے بسی اور پریشانی کا مذاق اڑا ہے۔ غالب جانتے ہیں کہ وہ اس کا محبوب کیا ہے دشمنوں سے مل کر اس کی بے بسی اور پریشانی کا مذاق اڑا رہا ہے، یعنی اس کی محبت کا مذاق اڑا رہا ہے، اس کی بے بسی پر اور پریشانی پر کیا ہے وہ خوش ہو رہا ہے۔ یہ غیر ضروری غالب کو امتحان آزمائش میں مبتلا کر دیا ہے۔ اس وجہ سے غالب کیا ہے اپنے آپ کو ایک امتحان اور آزمائش کے اندر ڈوبا ہوا، مبتلا ہوا پاتے ہیں، محسوس کرتے ہیں۔ اب مزید محبوب کے ظلم ستم نہیں سکتے۔ اب کیا ہے ان کے اندر محبوب کے ظلم ستم کو برداشت کرنے کی، سہنے کی کیا ہے کوئی طاقت باقی نہیں رہی۔ آگے شعر کے اندر شاعر کہتے ہیں کہ کہا تم نے کہ کیوں ہو غیر کے ملنے میں رسوائی، بجا کہتے ہو سچ کہتے ہو پھر کہیو کہ ہاں کیوں۔ کہا تم نے کہ کیوں ہو غیر کے ملنے میں رسوائی، بجا کہتے ہو سچ کہتے ہو پھر کہیو کہ ہاں کیوں۔ یعنی شاعر اپنے محبوب کی اس بے نیازی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا محبوب میرے رقیب سے ملتا ہے، یعنی ان کا محبوب جو ہے وہ کیا ہے ان کے رقیب یعنی دشمنوں سے ملتا ہے، اور جب اس کا گلہ کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ غیر سے ملنے میں بدنامی یا بیا کہتی ہے کوئی بات نہیں۔ ان کا محبوب کیا ہے جب دشمنوں سے ملتا ہے، اور یہ بات جب یہ اپنے محبوب سے کہتے ہیں اور غیروں سے ملنے میں بدنامی اور بے عزتی کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، اس میں کوئی بے عزتی کی بات نہیں۔ غالب طنزیہ انداز میں محبوب کو کہی ہوئی دلیل پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شاید ان کا محبوب سچ کہہ رہا ہو بجا کہہ رہا ہو۔ وہ ایک طنزیہ انداز میں اپنے محبوب کی کہی ہوئی دلیلوں پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شاید ان کا محبوب سچ کہہ رہا ہے اور بجا کہہ رہا ہے، یعنی دوسروں سے ملنے کے اندر کیا ہے کوئی رسوائی بدنامی نہیں ہے، اور شکایت کرنا
یہ کیا ہے؟ گلا کرنا یہ محبوب کی عادت ہے، لیکن وہ اس کو غیر ضروری نہیں سمجھتا ہے، بلکہ ان کا محبوب ہی سچ کہہ رہا ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ نکالا چاہتا ہے کام کیا تانوں سے تو غالب، تیرے بے مہر کہنے سے وہ تجھ پر مہرباں کیوں۔ غالب آخری شعر کے اندر مقطع کے اندر کہتے ہیں کہ نکالا چاہتا ہے کام کیا تانوں سے تو غالب، یعنی شاعر خود سے مخاطب ہو کر سوال کرتے ہیں کہ اب تو تانوں کے ذریعے اپنے محبوب کو برا بھلا کہنے لگا ہے، اور تجھے شاید یہ غلط فہمی ہوگی، یعنی تانے دینا، لوگوں کو برا بھلا کہنا، یہ کیا ہے؟ غلط فہمی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس کا محبوب کیا ہے؟ اس سے سچی محبت کرتا ہے، دوسروں سے اس کا شکوہ شکایت نہیں کر رہا ہے۔ آپ کو غلط فہمی ہو گئی کہ تیرے بے مہربانی یعنی بے مروت یہ سنگ دل کرنے سے تیرا محبوب تجھ پر مہربان ہو جائے، یعنی یہ اپنے آپ کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ تیرے بے مروت یہ سنگ دل کرنے سے تیرا محبوب تجھ پر مہربان ہو جائے گا، نہیں بلکہ تجھے عاجزی اور خوشامد کا انداز اپنانا ہوگا۔ برا بھلا کہنا نہیں ہے، محبوب سے کیا ہے؟ ناراضگی کا اظہار عاجزی اور خوشامد کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اگر سنگ دل کہے، اس کو پتھر دل کہے، تو اس کے تیرا محبوب مہربان ہونے کے بجائے کیا ہے اور کچھ بگڑ سکتا ہے، تیری محبت میں اور ناکامی مل سکتی، اس واسطے کیا ہے؟ عاجزی اور خوشامد کا انداز اپنانا ہوگا، تانوں سے کام نہیں چلنے والا ہے۔ یہ شاعر اپنے محبوب کی بے وفائی پر کہہ رہا ہے کہ تجھے عاجزی اور خوشامد کا انداز اپنانا ہوگا، تانوں سے کام اچھا نہیں بلکہ بگڑ جاتا ہے۔ یہ اس طریقے سے یہ غزل غالب کی دوسری مکمل ہوئی۔